الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهادين المهديين وأولياء أمته وعلماء ملته وسائر أمته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين آمنوا أشد حبا لله صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. قبلہ منظور نظر سید القونین حضرت قبلہ پیر سید منظور القونین شاہ صاحب اقدس رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے عرس مبارک کی یہ محفل ہے اور آغاز سے لے کر اختتامی مراحل تک آپ سب کے جذبے بھی جمع رہے، وہ بے ہوشی کی کیفیت میں ہوش بھی ساتھ رہا، اور میں سمجھتا ہوں کہ شاہ جی کا یہاں سے چکر بھی لگا، ان کا بھی یہاں سے گزر ہوا۔ وہ کسی شاعر نے بڑی خوبصورت بات کی تھی کہ تو کہاں تھا اختر بے نوا، تجھے کچھ خبر تو ہوئی، تو کہاں تھا اختر بے نوا، تجھے کچھ خبر تو ہوئی ہی نہیں، تو خیال یار میں مست تھا، وہ ابھی یہاں سے گزر گیا۔ تو خیال یار میں مست تھا، وہ ابھی یہاں سے گزر گئے۔ یہ محبت جو ہوتی ہے نا، یہ بڑی عجیب ایسے ہی ہوتی ہے، گلی باتی سارے کر لیتے ہیں۔ محبت جو ہوتی ہے نا قبلہ، یہ غیر مرئی چیز ہوتی ہے، اسے محسوس کیا جا سکتا ہے، دیکھا نہیں جا سکتا۔ حضرت بایزید بسطامی رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے قبلہ پوچھا تھا کہ محبت کسے کہتے ہیں؟ قبلہ آپ کی نظر حضرت بایزید بسطامی سے کسی نے پوچھا کہ محبت کسے کہتے ہیں؟ تو فرمایا استقلال الکثیر من نفسک و استکثار القلیل من حبیبک۔ حضرت بایزید بسطامی نے فرمایا کہ محبت یہ ہے کہ بندہ سب کچھ لٹا کے، جھلی کلی سب کچھ لٹا کے جب کچھ نہ بچے تو یہ سمجھے کہ میں نے تو ابھی محبوب کے لیے کچھ کیا بھی نہیں۔ استقلال الکثیر من نفسک، سب کچھ لٹا کے تصور یہ کرے کہ میں نے تو محبوب کے لیے کچھ بھی نہیں کیا، اور سب کچھ لٹانے کے بعد جب تہی دست محبوب کے انتظار میں بیٹھا ہو اور وہ راستے سے راہ سے گزرتے ہوئے یوں ایک ترچھی نگاہ ڈال دے تو اسے بہت بڑا انعام ہے۔ وَإِسْتِكْثَارُ الْقَلِيلِ مِنْ حَبِيبِكَ، بس محبوب کا زندگی بھر کے انتظار کے بعد ایک ترچھی نگاہ ڈال دینا اس کو بہت بڑا انعام تھا۔ اہل تصوف کے ہاں بھی، اور ویسے بھی بڑی عام بات ہے، میں نے طویل گفتگو نہیں کرنی، کہ کسی سے پیار ہوتا کیوں؟ یار کوئی بڑا سونا ہو نا،
بڑا حسین تھا، جسے دیکھنے سے نگاہ اس کے چہرے پہ نہ ٹک سکے تو کہتے ہیں پھر جذبات قابو میں نہیں رہتے اور بندے کو اس سے پیار ہے۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سید منظور الکونین کا پیغام ہے، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کائنات میں بھی کوئی حسین ہو سکتا ہے؟ اور پھر اگر ان کے دور مقدس کا مطالعہ کیا جائے تو صفدر بھائی صرف اہل ایمان کی 3 جماعتیں ملتی ہیں کہ حضور کے ظاہری دور اقدس میں یا صحابہ کرام کی جماعت تھی، یا ازواج مطہرات تھیں، یا اہل بیت اطہار تھے۔ بس آئیے ان تینوں جماعتوں سے ایک ایک جملہ پوچھ کے حضور کے حسن پر بات ختم کر لیں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھ لیا کہ حضور کتنے سونے تھے، تو فرمانے لگے ما رأیت شیئا احسن من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا قبلہ، عاشق کا جو مزاج ہوتا ہے نا، وہ محبوب کو ہر روح میں دیکھتا ہے، محبوب کو ہر رنگ میں دیکھتا ہے، محبوب کو ہر مزاج میں دیکھتا ہے، وہ محبوب کو سنجیدگی بھی میں دیکھتا ہے، وہ محبوب کے تبسم کو بھی دیکھتا ہے۔ تو سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں ما رأیت شیئا احسن من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرماتے میں نے کائنات میں حضور سے بڑھ کر سونا کوئی نہیں دیکھا۔ تو کسی نے کہا صحیح کوئی اس کی دلیل بھی ہے کہ حضور کتنے سونے تھے؟ فرماتے ہیں کأن الشمس تجری فی وجہہ، وہ فرماتے ہیں پھر پوچھنا ہے کہ چہرہ مصطفیٰ کتنا سونا تھا، تو فرماتے ہیں پھر جب سورج طلوع ہونے لگتا تھا نا تو حضور کے چہرہ انور سے روشنی کی خیرات لے کر طلوع ہوتا تھا۔ کأن الشمس تجری فی وجہہ، جب سورج طلوع ہوتا تھا تو طلوع ہونے سے پہلے چہرہ مصطفیٰ سے نور کی خیرات لینے آتا تھا، یہاں سے بھیک لے کے پھر طلوع ہوتا تھا۔ اور فرمایا پھر اذا ضاحکا یتلألأ فی الجدر، اور فرماتے ہیں پھر کبھی جب میرا محبوب تبسم فرماتا نا تو محسوس یوں ہوتا تھا کہ اندھیری رات میں دیوار پر موتی جڑے ہوئے اور چمک رہے ہیں۔ قبلہ، میں نہ سخن شناس اور نہ میں کوئی ادبی میدان کا اتنا واقف آدمی ہوں، وہ کسی شاعر کے ایک شعر مجھے بڑا پسند ہے اسی حدیث کے تحت۔ وہ کہتے ہیں کہ ردائے لالا و گل پردہ مہو انجم، ردائے لالا و گل پردہ مہو انجم، جدھر جدھر وہ چھپے ہیں عجیب عالم ہے۔ چھپے ہیں عجیب عالم۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا کہ حضور کتنے سونے تھے، تو فرماتی ہیں کوئی دور تھا، مصر کا ایک بازار تھا، تو کوئی زلیخا حضرت یوسف پہ عاشق ہو گئی تھی۔ اب وہ سہیلیاں پھر تانے دینے لگی کہ خریدے ہوئے غلام پہ عاشق ہو گئی۔ وہ پوچھتی پوچھتی ایک بابا جی کے پاس گئی۔ میرے والد گرامی اور شیخ طریقت اکثر فرمایا کرتے تھے کہ شکر ہے وہ کسی مفتی کول نہیں گئی، ورنہ کہتا کہ غیر محرم ہے۔ وہ کسی بابے فقیر کے پاس گئی اور جا کے کہنے لگی سائیں بڑی پریشان ہوں، نہ یوسف کے بغیر رہ سکتی ہوں، نہ سہیلیوں کے تانے سہ سکتی ہوں۔ وہ تانے دیتی ہیں، یوسف کے بغیر رہ نہیں سکتی۔ تو وہ بابا جی کہنے لگے کہ زلیخا یہ بھی کوئی اوکھا مسئلہ ہے، جو تو نے دیکھا ہے انہیں بھی دکھا دے، مسئلہ ہی حل ہو جائے گا۔ تو سہیلیوں کو اکٹھا کرتی ہے، یہ واقعہ قرآن میں ہے۔ تو یوسف علیہ السلام کے پاس جاتی ہے، عرض کرتی ہے سائیں آپ تو کریم ہیں، جو میں نے کیا وہ میرا ظرف تھا اور آپ تو کریم ہیں نا، آپ تو ہمیشہ کرم ہی فرماتے ہیں نا۔ فرمایا ہاں کیا چاہتی ہے؟ فرمایا بس اتنا چاہتی ہوں کہ وہ میرے گھر والی گلی سے ایک دفعہ نقاب پلٹ کے گزر جائے، میرا مسئلہ۔
ادھر سہیلیاں بلائیں، ہاتھوں میں وہ چھریاں ہیں، میں واقعہ ڈیٹیل سے نہیں عرض کرنا چاہتا۔ جو یوسف علیہ السلام نے یوں پردہ پلٹا نا تو قرآن کہتا ہے قطعن ایدیہن قلن حاش للہ ما ھذا بشرا۔ قبلہ صاحبزادہ صاحب قرآن کہتا ہے کہ انہوں نے جب اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے نا، اب جو سہیلیوں میں صفدر بھائی کہا قرآن نے بھی کہا کیا حاش للہ ما ھذا بشرا، بھئی یوسف علیہ السلام بشر تو تھے نا، مگر انہوں نے کہا اللہ کی قسم بشر نہیں ہو سکتا۔ قرآن نے بھی کہہ دیا اللہ کی قسم بشر نہیں ہو سکتا۔ حاشا للہ ما ھذا بشرا۔ میرے استاد گرامی فرمایا کرتے تھے بھلا یہ انہوں نے کیوں کہا کہ بشر نہیں ہو سکتا؟ ان کے کہنے کا مقصد یہ تھا حاشا للہ ما ھذا بشرا، وہ بندہ تے ایڈا سونا ہو ہی نہیں سکتا، بشر ایڈا سونا نہیں ہو سکتا، ان ھذا الا ملک کریم۔ بات ختم کرتے یوسف علیہ السلام کے دور میں آیا، کہے اب بڑے پریشان، تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ مالک اب غلہ لینے والے آتے ہیں تو میرے پاس تو غلہ نہیں، خزانہ ختم ہے، کیا کروں؟ کدی کدی نا صاحبزادہ صاحب کہ میں اپنے کو گل کر رہے ہیں تھوڑا جی مینوں پان لگی ہے پیار علی، کدی کدی نا صفدر بھائی سونے نو نہیں پتا ہوندا بھی اسی کتنے سونے ہیں۔ کبھی کبھی حسینوں کو نہیں خبر ہوتی کہ انہیں کتنا حسن اللہ نے عطا کیا ہے۔ تو بزرگ فرماتے اللہ نے فرمایا یوسف تینوں نہیں پتا کہ تینوں میں کیڑا سونا بنایا ہے، ذرا چہرے تے نقاب سٹنا، تو پھر جدوں کوئی لین آوے نا غلہ تے ایک دفعہ نقاب چہرے تو پلٹ دے بھی 3 مہینے نوں بھوک نہیں لگے، 3 مہینے خلقت رجی ویکھ یوسف کنانی پر جتنا ڈٹھا محمد عربی رج گئے دو ہی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں لو رأینا جبینہ لعاصرنا بقطع القلوب علی الیدین۔ وہ فرماتی ہیں یہ ہاتھ کاٹنا بڑی معمولی بات ہے، اگر میرے محبوب کو وہ دیکھ لیتی تو اپنے ہاتھوں سے اپنے کلیجے کاٹ ڈالتی۔ اب بات ختم کرتے ہیں، حضور کا حسن ہو قبلہ، اور پھر کوئی صحابی سامنے بیٹھ کے عرض کرے۔ حضرت حسان بن ثابت کی وہ ربائی جو ہے نا، اچھا بڑی عجیب بات ہے کہ ہمیشہ حضرت حسان بن ثابت کے شعر کہہ کر جو ہے وہ بیان کیا جاتا ہے، کبھی کسی نے یہ نہیں کہا کہ یہ حدیث تقریری ہے، یہ شعر نہیں، یہ حدیث تقریری ہے۔ حضور کے سامنے بیٹھ کر حسان بن ثابت نے فرمایا کیا خلقت مبرئا من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء۔ شعر آپ نے سنے ہوئے، میں نے ایک بات کرنی ہے، اچھا معذرت نال مولویاں دا مجمع نہیں ہے، قبلہ کسے نال پیار کرنا ہوئے تو پھر وہ دے وش ہوئے کہ محبوب میں خود بنانا ہے۔ کسے محبوب بنانا ہوئے تو پھر وہ دے اپنے وش ہوئے کہ کیویں محبوب بنانا ہے، پھر ذرا دسو نا کوئی کسر چھڑے گا، انہیں پھر محبوب تے انگلی کوئی اٹھائے گا تو بنانا لیتے آئے گا نا۔ خلقت مبرئا من کل عیب، گویا رب ذوالجلال نے آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا فرمایا ہے۔ اچھا دوسری گل صفدر بھائی، کأنک قد خلقت کما تشاء، وہ تو جے دے اپنے واس ہوئے بننا، جے دے کول پوچھا جاوے دس کیویں بناواں، جے دی اپنی مرضی نال کسے انہوں بنانا ہوئے تو بلا یارو کوئی بھی چاہنا ہے کہ کوئی میرے حسن تے انگلی اٹھائے۔ فرمایا خلقت مبرئا من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء، سونا تجھے ایسے بنایا ہے جیسے تو نے چاہا۔
یہی پیغام اولیاء کرام کا ہے، یہی پیغام سید منظور الکونین کا ہے، اور قبلہ سید منظور الکونین ان کا انتخاب کلام، میں دو لفظ صرف عرض کرنا چاہتا ہوں، ان کا انتخاب کلام، ان کی دنیا سے بے رغبتی، یہ آپ کے لیے میسج ہے، ان کی دنیا سے بے رغبتی اور ان کی دنیا داروں سے بے نیازی، اور پھر ان کی آواز میں سوز اور ساز۔ اب لوگ ساز الگ لیے پھرتے ہیں نا اور سوز الگ لیے پھرتے ہیں۔ وہ شاہ جی کو رب ذوالجلال نے وہ تو سید منظور الکونین شاہ صاحب اقدس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہیں جن کی زندگی سے مختلف روشنی کی کرنیں پھوٹتی ہیں، ہر نعت خان کے لیے بالعموم اور سید منظور الکونین کے لیے بالخصوص، ان کے شاگردوں اور تلامذہ کے لیے ان کی ان زندگی سے پھوٹتی ہوئی کرنوں سے ہمیشہ مستفید اور مستنیر ہونے کا موقع تا قیامت۔ اور ان کا پیار جو ہے یہ رسول کائنات کی خاطر میں بات ختم کرنے لگوں، آخری شعر ہے کہ محشر میں گھبرائی ہوئی پھرتی ہے، کوئی یہ بھی تو تعلق ہوگا نا قیامت کے دن رسول کائنات سے کسی کا کہ محشر میں گھبرائی ہوئی پھرتی ہے، ڈھونڈنے نکلی ہے مجرم کو شفاعت۔ محشر میں گھبرائی ہوئی پھرتی ہے، ڈھونڈنے نکلی ہے مجرم کو شفاعت تیری۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔